آج صبح سے ہی اسلام آباد کا موسم اتنا خوبصورت ہو رہا تھا کہ بادل آئے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈ میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی خبریں پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو موسم کی صورتحال سنا رہی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں۔ اچھا جی، تو آج کا جو دن ہے وہ بیٹی نے جانا تھا اپنی فرینڈ سے ملنے کے لیے، جو اس کی اسکول کی اور کالج کی فرینڈس تھیں، تو میرے ہسبینڈ اس کو ڈراپ کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے راستے میں سے مجھے کال کی کہ آج موسم بہت اچھا ہے تو چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تو پتہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ بڈھی روح جڑی ہے نا، اور بس دل چاہتا ہے کہ گھر ہی بیٹھے رہے، ادھر نکلو ہی نہ، تے بس رضائی ہوئے تے اسی ہوا تے بس چاہ دا کپ مل جائے تے بس ایسے طرح انجوائے کر لو۔ لیکن انہوں نے نا بڑا اصرار کیا کہ نہیں نہیں آ جاؤ آ جاؤ، تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آتی ہوں پھر میں۔ تو بس ہم لوگ نکلے، پھر کرنے چلے شکار کدھر چل کرنے چلے شکار۔ بس ہم لوگ چلے گئے تھے F9 پارک، اور واقعی موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہر طرف گرینری اور یہ سب کچھ دیکھ کے نا تو آنکھوں کو بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اسلام آباد تو ویسے ہی جب بارش ہوتی ہے تو نکھر جاتا ہے، ایسے دھل جاتا ہے کہ ایک چیز اس کی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں سب لوگ ہی نکلتے ہیں باہر گھومنے کے لیے، لیکن دیکھا پارک میں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، شاید بارش کا بھی موسم تھا۔ تو ایسا واقعی ہوا کہ جب ہم F9 گئے تو وہاں پہ کچھ دیر ہم بیٹھے، بچوں نے کچھ کرکٹ کھیلی، تو اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ تو پھر ہم لوگ پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے، اور شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ کھانے پینے کا بھی سامان لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بس ایسا موسم تو ہوتا ہے نا، وہ بس دل چاہتا ہے کہ بس سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، اور جلیبی ہو، اور کیا کہنا چاہیے مطلب اور چائے ہو ساتھ میں۔ تو ہم لوگ نے لے لیا تھا سامان سارا، اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ڈھابے پہ۔ بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ امی گھر چلتے ہیں، بس گھر چل کے بیٹھتے ہیں اور وہیں گھر پہ ہی چائے بناتے ہیں، لیکن آج میرے ہسبینڈ کا جو ہے نا وہ موڈ جو ہے وہ کچھ اور ہی تھا کہ بس گھر نہیں جانا، اور آج ہم نے بس گھومنا ہے گھومنا ہے اور بس گھومتے رہنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو، میں نے بھی زیادہ وہ نہیں کیا، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو پھر کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے تو وہاں چائے پی لیتے ہیں۔ لیکن بہت مزہ آیا جب ہم ڈھابے پہ پہنچے، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا پینا شروع کیا تو بارش پھر سے شروع ہو گئی، اور چائے ہو، بارش ہو، سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، تو بس جی موسم انجوائے کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو میری بیٹی ساتھ نہیں تھی، تو ہم لوگ ادھر آئے تھے کیونکہ وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ اپنی اس کو فرینڈ کی طرف ڈراپ کر دیا تھا، تو وہ اپنی فرینڈ سے مل رہی تھی، تو ہم لوگ ادھر آ گئے تھے۔ تو بیٹی نہیں تھی تو میں نے ایک لمحے کو، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا اس کے دل میں آتا ہے کہ جب ان شاء اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو کیا میں اس کے بغیر ہی پھر ہر جگہ پہ جایا کروں گی، اور بس بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے بچوں کو، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، آمین۔ تو بڑی مجھے یاد آئی اپنی بیٹی، کیونکہ مجھے اس لحاظ سے بھی یہ جگہ یاد آئی کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ہم اس پارک میں اکثر ان کو وہاں یہاں پر لے کے آتے تھے، اور وہ یہاں پہ کھیلتے تھے۔ سوئنگس کی طرف تو ہم لوگ نہیں گئے تھے اندر انٹر، تو جو باہر کی جو جگہ ہے F9 پارک کی، تو وہیں پہ بس ہم نے کہا چلیں یہیں پہ تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں، اور آپ موسم تو دیکھ رہے ہیں کتنا سہانا۔ تو بس ایسے ہی لگ رہا تھا کہ موسم ہے عاشقانہ ہے دل، کہیں سے ان کو ایسے میں ڈھونڈ لانا، تو مجھے میری بیٹی یاد آ رہی تھی۔ تو میرا دل جو ہے نا وہ میری بیٹی کا وہ چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہو۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ کو آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ میں آج جیسے کہ اپنی بہنوں کے بلاگ دیکھ رہی ہوں، تو ماشاء اللہ اگلے مہینے سے جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کی تیاریاں بھی شروع ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی اپنے گھر کو بھی ماشاء اللہ صاف کر رہا ہے، اور فریزر بھی بھرے جا رہے ہیں، مطلب اس سینس میں فریزر بھرے جا رہے ہیں کہ کچھ ہم پہلے سے شامی کباب، حالانکہ میں بھی آج اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے گوشت لا کے دیں، تو میں نے شامی کباب بنانے کیونکہ رمضان آ رہا ہے، تو اس سے پہلے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ تیاری کر کے رکھوں۔ تو وہ تو چلے میری تیاری ابھی چلے گی۔
تو لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے ابھی شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو یہ بھی اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، یہ تو 3 مہینے جو ہیں، یہ تو ماشاءاللہ اتنے اس کے برکتوں کے اور رحمتوں کے مہینے کہ شعبان کے مہینے کی بھی اہمیت کو آپ لوگ پہچانیں، اور اس مہینے سے ہی کہتے ہیں نا کہ شعبان سے آپ رمضان کی جو ہے نا وہ تیاری کریں، اس طرح سے تیاری کریں کہ اس میں آپ کچھ روزے رکھیں اور اپنی عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ کر دیں۔ ہم لوگ سب عبادت کرتے ہیں، سب بہن بھائی ہمارے بہت زیادہ اللہ کی طرف سب کا جھکاؤ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اور ان سب باتوں کا دھیان رکھیں، لیکن شعبان کے مہینے کی بھی اہمیت کو ہم پہچانیں، تاکہ ہم یہ سب، اور ہمیں عادت بھی، یہ مہینہ ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ ہمیں عبادت کا جو مہینہ آنے والا ہے رمضان، تو اس میں ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی عبادت کرتے تو ہیں لیکن اپنے لحاظ سے، اپنی کمفرٹ کے لحاظ سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں زیادہ جو عبادت کو ٹائم دینا ہے، تاکہ جو ہمارا رمضان ہے وہ خیریت سے گزرے اور ہمیں زیادہ وقت عبادت میں مشغول رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہاں جی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ابھی میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کیونکہ میں کچھ اتنا سوچ کے یا اس طریقے سے آپ لوگوں سے بات نہیں کرتی ہوں، یا میں نے کوئی لکھ کے رکھا نہیں ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پہ بالکل کچھ بات ایسے آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ اینی وے، بس یہاں سے ہم لوگ نا جب لے رہے تھے، یہ G8 مرکز ہے، یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ سموسے یا سامان چائے کا لیا، تو ایک گھر میں مالٹے کا درخت تھا، تو اس میں بڑے اچھے مالٹے لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے ہیں، میں نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ شاید صحیح طریقے سے نظر نہیں آیا۔ تو بس یہ وہ ڈھابا ہے جہاں ہم لوگ آ کے بیٹھے، اور کارنر پہ ہی ہمیں جگہ مل گئی، اور مجھے ذرا نا بس ہوتا ہے کہ ایک چھپا کے نا کہیں پہ بس بیٹھ جائیں، سب لوگوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں، کیونکہ ڈھابے پہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ مرد حضرات یہاں پہ بیٹھ کے اور چائے پیتے ہیں، تو بس وہ کارنر پہ ایک ٹیبل تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم کارنر پہ بیٹھ گئے ہیں اور ہم اب آرام سے جو ہے نا وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہم لوگوں نے انجوائے کر لیا، اور پھر ایسا تھا کہ گھر آ گئے ہم لوگ۔ گھر آ کر پھر بیٹی کو لینے جانا تھا، اس کو لینے چلے گئے۔ پھر میں نے کھانا بنایا، اتنا زیادہ تو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اتنے یہ چائے کے ساتھ اتنی چیزیں کھا لی تھیں کہ بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسا کھانا بناؤں کہ مرغ مسلم والا تو میں نے سوچا کہ چلے میں گھر جا کے نا تو میکرونی بنا لوں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں اس لیے تھوڑی دیر خاموش رہی کہ اس کی بڑی اچھی آواز آ رہی تھی بارش کی، تو میں نے کہا آپ لوگ بھی اس آواز کو انجوائے کر لیں۔ اچھا جی، آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔